ہو رہا ہے. اوکے, میں اور 3-4 اور مسائل آپ کو بتا دوں یہ ریئیکٹو سائیکالوجی کے. ڈی چوک کے اوپر کھڑے ہو کے جب میں نے جماعت اسلامی کو دعوت دی کہ بھیا آپ کا بندہ ادھر آ رہا ہے, تو جماعت اسلامی نے بھی ایگزیکٹ وہی کام کیا. سینسٹائزڈ یوتھ کو موبلائز کرنے والی یہ سائیکالوجی کے پیچھے یہ ڈیموکریٹک پالیٹیشینز ہیں سارے. اسی لیے میں ڈیموکریسی کے خلاف ہوں. اصول بنانے کے لیے ممکری کر رہے ہوتے ہیں, جو پچھلی نسلیں کرتی ہیں ہم بھی وہی کریں گے, کیونکہ ہاں جی وہاں ووٹ ہی ایسے لیتی ہے, اور ووٹ کے پیچھے اسٹینڈرڈ نہیں چلے. اور پھر دیکھیں انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ان کے مین فریم کے اندر سے کیسے گولیاں میرے اوپر برسا رہے تھے. کوئی بات نہیں, میں گولیاں کھانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں, ٹھیک ہے. میں جس نبی کو, جس رب کو اور جس رسول کو مانتا ہوں, اس کے دین میں سب سے خوبصورت سنت جو ہے وہ گولی کھانا ہے. سب سے احسن طریقہ جو ہے وہ شہادت ہے. فکر نہیں کرے. میرے نبی کے اوپر گلی محلے کے لڑکے چھوڑے جاتے تھے کہ پتھر برساؤ, گالی گلوچ کرو, تانا زنی کرو, مذاق اڑاؤ. ڈھول پیٹنے والے لڑکے ابو لہب جو ہے نا پیچھے بھیجتے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے قبیلوں کے پاس جاتے تھے. طائف میں گئے تھے تو ان ناہنجاروں نے پتھر برسائے تھے. کوئی بات نہیں, مجھے ایکچولی میں تبھی پتہ چلتا ہے کیونکہ میں شافعی رحم اللہ کا فالوور ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہاری راہ ہموار ہے نا دین میں, تو کسی اور ہی دین پہ چلے گئے ہو. دین اسلام پہ آؤ گے تو راہ ہموار نہیں ملنی چاہیے, پتھر آنے چاہیے, تیر آنے چاہیے. تو آپ لوگ چلائیں, کوئی بات نہیں. سو رہی بات اس وقت کے شور کی, پیدر پہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا پہلے وہ ریلیجس لبرل سے شور اٹھا, پھر مولویوں سے شور اٹھا, پھر پولیٹیشین سے شور اٹھا, اور اب جماعت اسلامی تھی. اب پھر جماعت اسلامی سے پہلے یہ مسلم لیگ نون والے تھے, میجر کیمپین کر رہے. اس کے بعد اب جماعت اسلامی تھی, اور اب پی ٹی آئی والے ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہا ہوں. بس اس رسولوں کے اوپر ان کے لیڈر کوالیفائی نہیں کرتے, ریئیکٹو سائیکالوجی میں آ جاتے. ریئیکٹو سائیکالوجی از دا موسٹ انفیریئر ٹائپ آف سائیکالوجی. میرا کام ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو ریوائیو کرنا. میرا کام ہے اس نفسیات پہ لے کے آنا جس پہ میرا نبی علی بن ابی طالب عمر خطاب کو پال رہا تھا. اس نفسیات کو سیٹ کرنا میں اپنے پاکستان کے یوتھ کی. Nobody is compared with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم or any of the top صحابہ. Nobody. دنیا میں جتنا مرضی محمد علی جناح بھی کمپیئر نہیں کرتے ہم. کٹہرا صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اسکیل, اسٹینسل, سانچا صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر آپ اس کے اوپر پاس ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں, اگر اس کے اوپر فیل ہو رہے ہوتے ہیں تو بھائی درستگی کر لیں, کوئی بات نہیں. آپ کو کچھ جنم ہی نہیں کہہ رہا, درستگی کریں تب آئیں, ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر کہ جب آپ اسلام پہ چلیں گے تو کوئی بات نہیں, پھر گولیاں کھانے کے لیے تیار ہوں. پاکستان میں مسئلہ ہوتا ہے سینے پہ گولی نہیں لگتی, خنجر پیچھے کمر پہ ڈالے جاتے. کوئی بات, یہ بھی چلے گا, یہ بھی نبیوں کے سنت ہے, خنجر کھانا, گولیاں کھانا, یہ بھی نبیوں کی سنت ہے. اوکے, سو it is very, especially a message to IMS. Smile when calamity comes upon you in the road towards Islam. Smile. Be content. مسئلے زیادہ, اللہ کی نصرت زیادہ. مسئلے زیادہ, ڈائریکشن کی جو صحیح ڈائریکشن میں جانے کی ضمانت زیادہ. بس سیرہ کو فالو کرنا ہے, سنہ کو فالو کرنا ہے, ویژن قرآن سے لینا ہے, طریقہ میرے نبی سے لینا ہے. It is that simple. So کسی بھی معاملے میں کوئی شک شبہ میں مت رہیے گا. میں کسی موقع کے اوپر جب بھی کسی بندے پہ کرٹیسائز کیا ہے تو صرف ایک وجہ سے کیا ہے کہ 20 سال کے لڑکے جو کہ 10-15 سال میں اس نے ابھی فنکشننگ ایڈلٹ بننا ہے, کیریئر میں آنا ہے, پیسے بنانے ہیں, پولیٹیکل ایکیومن بنانا ہے, مورل ایکیومن بنانا ہے, اپنا مینٹل ایکیومن پیک پہ آنا اس کا 35-40 میں, اس کو ابھی کانسیپٹ کلیئر کر دیں, کیونکہ 15 سال کے اندر قوم بدلی جا سکتی ہے, اور یہی طریقہ ہے. اگر کوئی بھی شخص یوتھ کے اندر اسلام کی ڈیفینیشنز کے ساتھ کھیل رہا ہے, اسی وقت you have to grab it, fix it, tell them thank you, it's all right, we understand that. پی ٹی آئی والے جتنے بھی لوگ اس وقت گالی گلوچ پہ کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں, وہ پرانا کام ہے. پی ٹی آئی کے فالوورز کی نشانی یہ ہے, ان کو ہوم ورک نہیں کیا انہوں نے. میں ہمیشہ عمران خان کو پروجیکٹ کرتا رہا ہوں کہ یار ان میں سے ٹھیک ہے, مگر اسلام کے اسٹینڈرڈ کے علاوہ اسٹینڈرڈ کوئی نہیں ہے. میں اس کو فالو اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ڈیموکریسی اسلام کی شک میں, ریسرچ کریں, میری ویڈیوز ہے اس کے اوپر, اسلام کی شک میں حرام ہے, اسلام کی اصل میں حرام ہے ڈیموکریسی.
کسی کو اس بارے میں بحث کرنی ہو تو ضرور میں آپ کو تواضع کروں گا ان آرگیومنٹس کے ساتھ جن آرگیومنٹ سے آپ کو بھی تسلی تشفی ہوگی. سو میں اس لیے ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ ایون دو آئی لائک عمران خان بٹ آئی کی ناٹ سے کہ ہاں جی عمران خان کو ووٹ ڈالیں, بیکاز جس ٹائم آپ یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کو ووٹ ڈالیں یا نواز شریف کو, تو آپ ڈیموکریسی کو ریکگنائز کر رہے ہو. میرا پہلے دن سے یہی سٹینس ہے. میں اسلام کے کانسیپٹس کنفیوز نہیں کر سکتا. میں نے آخرت میں کھڑا ہو کے اللہ کو جواب دینا کہ انفلوئنس تھا, لڑکے لڑکیاں سنتے تھے, ہاں اسلام پہنچایا یا پھر فین کلب بنائے خالی. بہت ہی آسان ہے پاکستان میں مشہور ہونے کے لیے عمران خان کی تعریفیں شروع کر دو, بہت ہی آسان ہے. بھری پڑی ہے یوٹیوب, زیادہ تر جرنلسٹ بھی یہی کرتے ہیں. فین کلب بنانے کے لیے چلتی ٹرین میں بوگی لگا دو اپنی. اسلام کے سٹینڈرڈز کے خلاف ہے, کامن سینس کے بھی سٹینڈرڈ کے خلاف ہے. اگر صحیح کام کرنا چاہ رہے ہو تو یہ سب سے غلط طریقہ ہے اس کا. اوکے, سو whoever needs to raise his children learn to disqualify. اردو میں بتاتا ہوں, اگر اسلام پہ چلنا ہے تو سب سے پہلے لیڈرشپ کی ڈسکوالیفیکیشن چیک کریں. اسلام کا پہلا اصول جو خود کہے کہ مجھے کنگ بنا دو, بادشاہ بنا دو, خلیفہ بنا دو, سب سے پہلے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. میں اگزامپل دے کے بتا رہا ہوں. اسلام کی کے اصولوں کے اوپر دیکھیں کون صحیح ہے کون غلط ہے. یہ نہ دیکھیں کہ کون پسند ہے کون ناپسند ہے. ایسا کوئی طریقہ ہے کہ یہ طاغوت کا طریقہ ہے, یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ جو میرا بندہ پسند ہے بس اس کو ساری کی ساری خوبیاں اس میں, جو مجھے نہیں پسند ساری خامیاں اس میں. یہ دنیا کے ہر کامن سینس کے بندے کو پتہ ہے کہ یہ 2 نمبری. اوکے, سو ویری کلیئرلی آئی ہوپ آئی ہیو میڈ اے میسج ویری کلیئر. اوکے, فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے سے بڑا مسئلہ اس وقت دنیا میں کوئی نہیں, اس پہ میں کمپرومائز نہیں ہونے دوں گا. میں جب تک زندہ ہوں, کیا پتہ کل مر جاؤں, آخری کام یہی کر کے مرنا ہے کہ سب سے بڑے مسئلے, سب سے بڑے ریچھ سے جنگل میں جا کے لڑائی کی تھی. جتنا بڑا دشمن ہوتا ہے اتنی بڑی اوقات ہوتی ہے آپ کی, جتنا چھوٹا دشمن ہوتا ہے اتنی چھوٹی اوقات ہوتی ہے. مسلمان لڑکے کو اور لڑکی کو ٹرین کرنا ہے گلوبل لیول کے اوپر, بگیسٹ پوک دا بگیسٹ بیئر وین ایور یو گیٹ اے چانس. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ زیادہ ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, زیادہ پڑھائی کرنی پڑتی ہے, زیادہ طاقت لینی پڑتی ہے, زیادہ سیاست کرنی پڑتی ہے, زیادہ آئی کیو بڑھانا پڑتا ہے, زیادہ مورالٹی بڑھانی پڑتی ہے. چھوٹے چھوٹے دشمنوں کو مارنے کے لیے تو یہ کام نہیں کرنے پڑتے کیونکہ وہ لو سٹینڈرڈ ہے. اسلام کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ فرعون سے جا کے پنگا لو, فرعون کو جا کے گریبان سے پکڑو. دس از دا سٹینڈرڈ. اور اسرائیل از دی اونلی ریئل فرعون. امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے, ہمیں پتا ہے پورا کا پورا سرکٹری کیسے ہے انگلینڈ امریکہ یورپ کی اور اسرائیل کے ساتھ. تو اس کے علاوہ کیا ہمارا کام ہونا چاہیے دنیا میں اس وقت؟ اپنے بچے ٹرین کرنے ہیں تو سب سے بڑے ہاتھی سے جا کے نبر آزما کروائیں ان کو کہ بھائی یہ ہے تمہارا کام, باقی سارا کچھ فتح کر لو گے. چھوٹے دشمن خود ہی پسپا ہو جائیں گے بڑے دشمن کے ساتھ. یہ میرے اللہ کی سنت ہے, اپنے نبیوں سے سب سے پہلے یہ کام لیتے. فرعون کو بنی اسرائیل کے اندر تبلیغ کرنے نہیں بھیجا تھا, سیدھا فرعون کے پاس بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا تھا کہ باٹم اپ دوستوں یاروں کو اکٹھا کر کے نکل لو. نو, سیدھا جاؤ فرعون کے پاس. دس از the matrix which is the sunnah of my own Rabb, my Lord اللہ عز و جل کی سیرہ کی سننا ہے یہ کہ اس طریقے سے آپ اپنی ڈیولپمنٹ کریں گے. یہ ہے پرسپیکٹو. اس کا انگریزی میں بولتا ہوں کہ train your kids to be global Muslims. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. چھوٹے دشمن کے لیے نہیں ہو سکتی, سب سے بڑے دشمن کے لیے ہو سکتی ہے, کیونکہ میرے رب نے کہا ہے کہ جس کو تو جانتا ہے وہ دشمن بھی, اور جو تو نہیں بھی جانتا صرف اللہ جانتا ہے وہ والے دشمن بھی پسپا کرنے ہیں تمہیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے. سو جب اسرائیل کے اور فلسطین کے مسئلے کے اندر کنفیوژن آ جائے, وہ بھی اسلام کی ڈیفینیشن میں, سوری یہ برداشت, یہ سب سے پہلے اس کی روک تھام کرنی. اور I am not gonna centralize this conversation. It's a very common sense error everyone is doing. 5 گھنٹے کی ویڈیو دیکھنے کا ہمت ہے نہیں, اتنا ہوم ورک نہیں کر سکتے, مگر اپنی لائلٹی شو کرنے کیوں, اپنے آپ کو سیٹسفائی کر, اپنے آپ کو, اپنے 4 بندوں کے کھوکھے پہ بیٹھ کے جو 4 لڑکوں نے گپے مارے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انگلیاں انگوٹھے چل رہے ہوتے ہیں موبائلوں پہ. There is nothing else that you guys are fetching like this.